السلام علیکم ویورز، خوش آمدید کہتے ہیں ایک نئی ناول میں بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، اسے پورا سنیے گا اور مجھے سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اذان کی آواز سنتے ہوئے تائشہ اٹھی اور اٹھ کر نماز ادا کرنے لگی۔ نماز ادا کرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ سب سے پہلے زمل کا خیال آیا۔ کل فورپن اس نے کہا تھا کہ دعا میں مجھے بھی یاد کیجیے گا کہ آج میں شارق خان تک پہنچنے میں کامیاب رہوں۔ اگر میں اس کا انٹرویو لینے میں کامیاب ہو گئی تو میرا پروموشن ہو جائے گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے سب سے پہلے زمل کے لیے دعا مانگی اور اس کے بعد شازم کے لیے، جیسے ابھی نماز کے لیے جگا کر آئی تھی۔ اس نے ابھی کل کہا تھا، اماں سائیں میرے لیے اسپیشل دعا کیجیے گا، اللہ آپ کی سنتے ہیں۔ اس نے ہنستے ہوئے شازم کے لیے دعا مانگی۔ جازم کبھی کہتا نہیں تھا، لیکن وہ تو تائشہ کا لاڈلا تھا۔ اس کے لیے تو وہ دن رات دعا گو رہتی تھی۔ ایک تو اتنا خطرناک پروفیشن چنا تھا اس نے، اور باپ کی طرح غصہ ہمیشہ ناک پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے تو مزاج ہی نہیں ملتے تھے کسی سے۔ نماز ادا کر کے وہ فوراً اٹھی اور اسے یقین تھا شازم دوبارہ سو چکا ہوگا اور اسے جگانے میں اسے پھر سے بہت سارا وقت لگ جاتا تھا۔ اور آج کا دن تو اتنا خاص تھا کہ وہ آج کسی کو بھی سونے نہیں دینے والی تھی سوائے جازم کے۔ کل رات جازم 3 بجے کے بعد گھر واپس آیا تھا اور ابھی تک اس کے نیند مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اس کے باوجود بھی وہ اٹھ کر نماز ادا کر کے دوبارہ سونے جا چکا تھا۔ اور ایک شازم تھا، وہ شازم کے کمرے میں آئی جہاں اسے سوتا دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بالکل جنید جیسا تھا، سوتے ہوئے بھی مسکراتا تھا، اور جازم وہ تو سوتے ہوئے بھی چہرے پر اتنے خطرناک اثرات بنا کے رکھتا کہ کسی کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی شخصیت دوسروں سے مختلف ہے۔ شازی اٹھ جاؤ میرا چاند دیکھو، صبح ہو گئی ہے، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ کوئی بات نہیں اماں سائیں، اللہ سائیں تو میرے دوست ہیں، ایک دن معاف کر دیں گے۔ شازم نے انگڑائی لیتے ہوئے چادر دوبارہ اپنے چہرے پر لینے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے ہی ٹھنڈے پانی کے جھٹکے نے اسے زمین پر گرا دیا۔ استغفر اللہ، سیلاب آ گیا ہے کیا؟ ابھی تک تو نہیں آیا، لیکن اگر تم مزید 5 منٹ میں نہیں اٹھے اور تم نے اماں سائیں کو تنگ کیا تو یہاں تمہارے آنسو کی باڑھ ضرور آئے گی۔ جازم نے ایک جھٹکے سے چادر اس کے اوپر سے کھینچ کر دور پھینکی۔ اماں سائیں، کیا آپ اب بھی کچھ نہیں بولے گی؟ شازم نے جازم کی حرکت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میری جان، وہ تمہیں نماز کے لیے جگا رہا ہے، تائشہ نے صلاح کا جھنڈا لہراتے ہوئے کہا۔ یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، کسی دوسرے تیسرے کو بیچ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے کہے جا رہا ہوں میں نماز پڑھنے کے لیے، اپنی شکل نہ دکھائے۔ مجھے وہ غصے سے بڑبڑا آئی جب کہ جازم بنا اس کی طرف دیکھے اس کے کمرے سے نکلنے لگا، لیکن جاتے ہوئے بتانا نہیں بولا۔ آئینہ دیکھ کر اپنی بات سے مکر نہ مت کہ تم میری شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ جازم کی بات پر تائشہ مسکرائی، جبکہ وہ بے بسی سے تائشہ کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، ابھی تمہیں نہیں تو کہا کہ تم جازم کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ اگر اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تو اپنے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تائشہ مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی، جبکہ وہ خاموشی سے وضو کرنے چلا گیا۔ باہر آیا تو اچانک ہی یاد آ گیا، اللہ سائیں آج تو بابا سائیں کی سالگرہ ہے، کیا اللہ جی دوست ہو کر بلوا دیا؟ اس نے جلدی سے جا نماز بچھائی، کیونکہ نماز ادا کرنے کے بعد
اس کا ارادہ جنید کو واش کرنے کا تھا، لیکن ٹھنڈے پانی کے گلاس کا بدلہ تو وہ جازم سے آج ضرور لینے والا تھا، کیونکہ شازم جانتا تھا کہ جازم نے اس سے کل بائک ٹائم پر نہ پہنچانے کا بدلہ لیا ہے۔ یا اللہ 9 بج گئے، ابھی تک تو شارق صاحب وہاں سے جا چکے ہوں گے۔ زمل نے بھاگتے ہوئے منزل کے اندر آئی تھی، بلو جینس کے اوپر وائٹ کرتا پہنے، بالوں کو پونی ٹال میں قید کیسے ہر طرح کے میک اپ سے پاک چہرہ، ہائی ہیل میں بھاگتے ہوئے اوپر کی طرف جا رہی تھی، جبکہ نہ جانے کتنے مردوں کی تعداد کی بلڈنگ میں اکیلی لڑکی کو دیکھ کر بہت سارے لوگ مشکی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شارق خان سے ملنا ہے مجھے، اس نے 4-5 مردوں کے حلقے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر اچانک دماغ میں خیال آیا، وہ آدمی یقیناً یہاں شارق کے نام سے تو نہیں رہا ہوگا۔ اس بلڈنگ میں تقریباً 200 مرد رہتے ہیں، ان میں سے کسی کا نام بھی شارق نہیں ہے۔ ایک بزرگ سے آدمی نے اسے جواب دیا۔ سیڑھیوں پر ان لوگوں کو کھڑے دیکھ کر اس کے پاس مزید اوپر جانے کی وجہ نہیں تھی، اور جس طرح سے وہ پانچویں اسے دیکھ رہے تھے، یقیناً وہ جانے بغیر اس سے اوپر نہیں جانے دے سکتے تھے۔ لیکن میں اوپر جانا چاہتی ہوں، میرے دوست ہوتے ہیں یہاں۔ دوست کا نام بتائے۔ بزرگ نے اس کی بات کہی۔ دوست کا نام 200 مردوں میں سے اس وقت کوئی ایک بھی نام ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ اگر شارق نام کا یہاں کوئی آدمی نہیں تھا تو اور کوئی نام لے کر وہ لوگ کو شک میں مبتلا نہیں کر سکتی تھی۔ ڈارلنگ بولو نا، گبر سے ملنا ہے۔ نیچے اترتا آدھی سیڑھیاں پلنگتا ہوا ایک لڑکا اس کے قریب آیا، آدھے بال آنکھوں پر ڈالے جو کہ بے حد برے لگ رہے تھے، لیکن شاید فیشن کے نام پر یہ نمونہ بنایا گیا تھا۔ ایک سائیڈ منہ میں سگریٹ دبائے، شاید کسی فلمی ایکٹر کی نقل کر رہا تھا۔ جسم سے اٹھتی پرفیوم کی خوشبو کم، بدبو زیادہ لگ رہی تھی۔ شاید اس نے کوئی سستا سا برانڈ یوز کیا تھا، وہ بھی بہت سارے مکس کر کے۔ زمل ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے ذرا سا پیچھے ہوئی۔ ڈارلنگ، میں وہی جس کو تو ڈھونڈ رہی ہوں۔ بولے گی نہیں کیا میں نے تجھے بلایا تھا بلڈنگ دیکھنے کے لیے؟ وہ آنکھوں سے اسے اشارہ کر رہا تھا۔ ایکٹنگ اچھی کر رہے ہوں مسٹر، لیکن سامنے کھڑے بزرگ تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ زمل مر کر بھی کبھی اس انسان کے ساتھ اوپر نہیں جائے گی۔ میرا نام زمل جنید خان ہے، کراچی نیوز چینل کے لیے کام کرتی ہوں۔ خبر ملی ہے کہ یہاں ایک بہت ہی مشہور سیکرٹ ایجنٹ نے کچھ وقت کے لیے قیام کیا ہے۔ مجھے ان کا انٹرویو چاہیے۔ اگر میں ان کا انٹرویو لینے میں کامیاب ہو گئی تو میری زندگی بدل جائے گی، اس لیے پلیز آپ لوگ راستے سے ہٹیں۔ زمل نے سچ بتایا۔ اس کے بعد شارق کے مشن پر کیا اثر پڑتا ہے اسے زمل کو کوئی مطلب نہ تھا۔ اسے مطلب تھا تو بس اتنا کہ اگر وہ انٹرویو لینے میں کامیاب ہو گئی تو اس کا پروموشن ہو جائے گا، اسی لیے اس نے سچ بتانا بہتر سمجھا۔ نہیں بی بی، یہاں کوئی شارق نہیں رہتا، تم چلی جاؤ یہاں سے، اور اگر تم کوئی پریس رپورٹر ہو تو اپنا کارڈ دکھاؤ ہمیں، نہیں تو کوئی لیگل نوٹس، تب ہم تمہیں اوپر جانے دیں گے۔ اب تم جا سکتی ہو، بزرگ نے غصے سے کہا۔
ان بزرگ کو اس کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ اگر یہاں پر کوئی سگریٹ ایجنٹ اپنے وطن کے لیے کام کر رہا تھا، سب سے چھپا ہوا تھا۔ یہ بات اس لڑکی کو اس طرح سے سارے عام نہیں بتانی چاہیے تھی۔ انہی لوگوں میں ان کے دشمن موجود ہو سکتے ہیں۔ اپنے وطن کے ساتھ غداری تو کوئی سچا پاکستانی مر کے بھی نہ کرے۔ ان بات سن کر جمل کو بھی اچھا خاصا غصہ آ گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ نیکسٹ ٹائم وہ ضرور کوئی نوٹس لے کے آئے گی۔ بڑا سمجھاتا کیا ہے اپنے آپ کو، اگر مجھ سے پہلے شارک تک کوئی اور پہنچ گیا، نہیں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں نیچے اترتے ہوئے خود سے بڑبڑا رہی تھی۔ ارے! اور ارادہ چٹخ گبر کے الفاظ اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ ایک اور چاہیے، اس نے دوسرا ہاتھ سیدھا کرتے ہوئے دکھایا، جس پر گبر نے نفی میں سر ہلایا اور اپنے بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے اپنے بائیں آنکھ کے اوپر کیا، جو غلطی سے آنکھوں کے پیچھے چلے گئے تھے۔ ظالم، یہ تو پیار کی شروعات ہے۔ اگر لڑکی پہلی ملاقات میں چپڑ مارے تو سمجھ جاؤ کہ وہ تم سے دل سے سمتھنگ کرتی ہے۔ وہ بے شرمی کی طرح بولا، اب اس سمتھنگ کا مطلب بتانا پسند کریں گی آپ؟ وہ غصے سے گھورتے ہوئے ایک ہاتھ کمر پر رکھ کر بولی، میں نہیں بتاتا، میرے کو شرم آتی ہے۔ گبر بیچ میں شرما دیا اور اس کے اس طرح سے شرماتے روپ کو دیکھ کر جمل کانوں سے دعا نکلنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس لڑکے کو ایک اور لگاتی، ثانیہ آ چکی تھی۔ کچھ خبر ملی یہاں؟ وہ یقیناً اس کے پیچھے آئی تھی۔ یہاں کوئی شارک نہیں ہے؟ جمل نے اسے پوری کارروائی بتائے بغیر بتایا۔ ویسی بھی یہ لڑکی اس کے ذریعے شارک تک جانا چاہتی تھی۔ اس کی مدد تو وہ مر کے بھی نہ کرے۔ گبر بسنتی کی لو سٹوری میں شیلا کہاں سے آ گئی؟ وہ الگ ہی انداز میں چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ثانیہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ مجھ پر مر مٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ گبر صرف اپنی بسنتی گائے۔ وہ ثانیہ کے قریب کھڑا ہو کر بولا، جبکہ ان دونوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر جمل فوراً وہاں سے نکلی۔ عجیب پاگل آدمی سے پالا پڑا تھا اس کا۔ وہ شیلا مطلب ثانیہ کو اوپر اچھا خاصا پسا آئی تھی، لیکن جو بھی تھا اچھا ہی تھا۔ ثانیہ اپنا کام کرنے کے بجائے اس کا پیچھا کیے جا رہی تھی، جو کہ بہت غلط بات تھی۔ وہ اس کی مدد سے اسے ہی برانا چاہتی تھی، جو جمل جنید خان مر کی بھی نہ کرے۔ شاہزم جیسے ہی باہر نکل اور دی میں ایک کانسٹیبل کو اپنی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا۔ سر، میں آج چھٹیوں پر چلا جاؤں گا، اس لیے سوچا کہ یہ فائل وقت پر آپ تک پہنچا دوں۔ یہ لیجئے سر، اس کیس کی ساری ڈیٹیل اس فائل میں ہے۔ کون سی ڈیٹیل؟ شاہزم نے فائل تھامتے ہوئے کہا۔ سر، میری چھٹیاں شروع ہو چکی ہیں، اس لیے میں آفس نہیں گیا، لیکن یہ فائل بھی آپ تک پہنچنا تھا، بہت ضروری تھا، اس لیے آپ کے گھر آ گیا۔ اب میں چلتا ہوں، وہ کہہ کر واپس جانے لگا۔ ایک منٹ، ایسے کیسے؟ چھٹیوں پہ جا رہے ہو تم؟ ٹریفک کی حالت دیکھی ہے تم نے؟ چھٹیاں منظور کس نے کی ہے؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ، شاہزم نے اسے گھورتے ہوئے کہا، جبکہ کانسٹیبل اسے پریشان نظروں سے دیکھنے لگا۔ سر، آپ ہی نے ہی منظور کی تھی 2 دن پہلے، اور سر ٹریفک کا پرابلم دیکھیں، ٹریفک والوں کا کام ہے،
ہمارا نہیں۔ وہ پریشان سا اسے دیکھتے ہوئے بولا، پر ایسے کیسے؟ ٹریفک کا کام تمہارا نہیں ہے، تم پورے ملک کے محافظ ہو، تمہیں ٹریفک کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ تمہیں آفیسر کس نے بنایا؟ وہ اسے گورتے ہوئے بولا، جبکہ کانسٹیبل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک ان کے سر کو ہو کیا گیا ہے۔ سر، لیکن ہم پولیس آفیسر ہیں، ٹریفک کا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ٹریفک آفیسرز ہوتے ہیں۔ وہ بے بسی سمجھتے ہوئے بولا۔ بڑی مشکل سے منظور ہوئی چھٹیاں اسے کینسل ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اچھا، وہ ٹریفک آفیسرز ہوتے ہیں، سوری یار، مجھے کیا پتہ، چلو آؤ تمہیں چائے پلاتا ہوں، شاہزم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کانسٹیبل اس کا پل میں بدلتا ہوا روپ اور اسے مسکراتا دیکھ کر سمجھ چکا تھا کہ اس کا سر آج پاگل ہو چکا ہے۔ نہیں سر، اب میں چلتا ہوں۔ اسے اس روپ میں دیکھ کر کانسٹیبل پریشانی سے بولا، ارے ایسے کیسے چلتا ہوں؟ چائے تو پی کے جاؤ، اور آج تو میرے بابا کی سالگرہ میں کیک کھلاؤں گا۔ وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوئے بولا۔ گھر کے اندر ہی بریک فاسٹ ٹیبل پر جازم کو ناشتہ کرتے دیکھ کر وہ کبھی شاہزم کو کبھی جازم کو دیکھنے لگا۔ رفیق، خیریت؟ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ رفیق کو اپنے گھر دیکھ کر جازم اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے تم جانتے ہو اسے، یہ میرا دوست ہے، آج ہی بنا ہے تو سوچا اسے چائے پلا دو۔ اما سائی 2 کپ چائے بنائے، میرے اور میرے دوست کے لیے۔ آجا یار، تو دروازے پر کیا کر رہا ہے؟ شاہزم نے زبردستی اسے اندر گھسیٹا، جبکہ جازم خونخوار نظروں سے اسے گور رہا تھا۔ یقیناً وہ اس سے صبح پانی والا بدلہ لے رہا تھا۔ رفیق ویسے بھی تمہیں بلانے والا تھا، وہ فائل تیار کر لی ہے؟ تم نے چھٹیوں پر جانے سے پہلے وہ فائل تم مجھے دے کر جانا، جازم نے پروفیشنل انداز میں کہا۔ تو رفیق نے بے بسی سے فائل شاہزم کے ہاتھ میں دیکھی، جو فائل کی مدد سے خود کو آگاہ کر رہا تھا۔ یہ والی فائل؟ لیکن یہ تو تم نے مجھے دی، اب تو یہ میری ہوئی، اور ویسے بھی میں دوستوں کی چیزیں لٹاتا نہیں۔ شاہزم نے مسکراتے ہوئے کب اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ ہاں کیوں نہیں، تم ہی رکھ لو، یہ فائل 12 لوگوں کے قتل کی ہے، اور ان ثبوتوں کی بنا پر اگر ہم اسے گنہگار ثابت نہیں کر پائے تو ہو سکتا ہے 13ویں آدمی تم ہو۔ جازم نے اسے کولی آفر کرتے ہوئے کہا، اور اس کی مکمل بات سنتے ہی شاہزم کے ہاتھ سے فائل چھوٹ کر جازم کے ہاتھ میں آ گئی۔ چائے پیو، اور کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم نے میرے گھر میں کوئی پاگل آدمی دیکھا ہے۔ جازم کا اشارہ شاہزم کی طرف تھا۔ سر، آپ کا جڑوا بھائی بھی ہے، بالکل آپ کی طرح دکھتا ہے، میں تو پہچان نہیں پایا کہ یہ آپ نہیں ہیں، ان کی تو آواز بھی آپ جیسی ہے۔ رفیق نے جتنے ہوئے کہا، غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، میرے باپ ماں سے بھی ہو گئی، جازم نے دل میں کہا تھا۔ رفیق کے جانے کے فوراً بعد شاہزم نے گاڑی نکالی، جبکہ وہ آرام سے بیٹھ اخبار پڑھ رہا تھا۔ آج تائشہ کہنے پر جازم نے چھٹی تو کر لی تھی، لیکن تائشہ جانتی تھی کہ وہ اپنے باپ سے کس حد تک خفا ہے۔ تم آج بھی نہیں چلو گے؟ جازم تائشہ نے امید سے پوچھا۔ میں ایسے شخص کی قبر پر کبھی نہیں جانا چاہوں گا۔ اما سائی جیسے اپنی اولاد سے زیادہ کردم شاہ کے ساتھ اپنی وفاداری پیاری تھی۔ میرا پیار میرے باپ کے لیے اس دن مر گیا تھا
جس دن مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ اس نے کردم شاہ کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دی۔ اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ اس کے 3 بچے ہیں، اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس نے ایک بار نہیں سوچا کہ اس کی بیوی اس کے بغیر کیسے رہے گی، اس کی بیٹی جو اس کے بغیر سوتی نہیں، اس کے بغیر کیسے رہے گی۔ اس نے ایک بار نہیں سوچا کہ اس کا جازم اس کے سینے پر چڑھ کے سوتا ہے، اس کا شاہزم اس کے کندھے پر بیٹھ کے اسکول جاتا تھا۔ نہیں اما سائی، میں اس شخص کی قبر پر نہیں جاؤں گا جس نے وفاداری کے نام پر اپنی فیملی داؤ پر لگا دی۔ جازم اپنی آنکھوں کے آنسو چھپانے کے لیے اخبار کو اپنے چہرے کے آگے کر چکا تھا۔ مخصوص اما سائی، اب بابا سائی انتظار کر رہے ہوں گے۔ شاہزم دلاسا دیے کا ہاتھ تھام کر باہر لے آیا، جبکہ ان کے جاتے ہی جازم اخبار دور پھینک کر اپنے کمرے میں آیا، کھینچ کر دروازہ بند کرتا آ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ دل چاہا پھوٹ پھوٹ کر روئے، لیکن وہ رو نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ مرد تھا، بہادر تھا، وہ زندگی کا ہر درد ہر تکلیف سہنے کو تیار تھا۔ لیکن پھر بھی ایک آنسو خاموشی سے اس کی آنکھ سے نکل کر تکیے کی طرف جانے لگا، لیکن اس سے پہلے ہی جازم نے آنسو کو صاف کر لیا۔ تائشہ پریشان کسی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ یہ الفاظ اس نے پہلی بار نہیں سنے تھے۔ جنید کی وفاداری نے اس کی جان لے لی تھی، لیکن پھر بھی اسے اپنے شوہر پر فخر تھا۔ کیا بات ہے، آج تو بڑی پیاری لگ رہی ہیں مسز جنید خان۔ اگر آج میرے بابا زندہ ہوتے تو آپ کو دیکھ کر ایک بار پھر بدماش بس ساری باتیں سوچتی ہیں نہ تجھے۔ تائشہ نے اپنے چہرے کی سرخی چھپاتے ہوئے اسے چمٹ لگائی۔ ارے مجھے کہاں یہ سب کچھ سوچتا ہے، میں تو آپ کو بس یہ بتانے والا تھا کہ بزنس سیٹ ہو گیا ہے میرا۔ انشاءاللہ 2-3 دن میں باقاعدگی سے کام شروع ہو جائے گا۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ لڑکا آپ کا کام کاج والا ہو گیا ہے تو اس کی شادی کی بھی تیاریاں کرے۔ اس نے ایک آنکھ دبا کر تائشہ کو ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ پہلے جمل کی شادی ہو گئی، پھر جازم کی شادی ہو گئی، اور پھر اینڈ پر تمہاری باری آئے گی، تائشہ نے تفصیل سے بتایا، جبکہ اندر ہی اندر اس کی حالت پر مسکرائی جا رہی تھی۔ یہ ظلم ہے، پچھلے 2 سال سے آپ کی لاڈلی بیٹی اس شارق خان کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اس چڑیل نے تو شادی کرنی نہیں، میرا مطلب ہے جمل دیدا جی نے شادی تو کرنی ہی نہیں۔ تائشہ کی گوری نے اسے لائن پر لگا دیا۔ دوستو، ناول اگر پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔